اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات سکینہ نمبر 5 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 18۔ سکینت عربی زبان میں سکون قلب، اطمینان دل اور غم کو دور کرنے والی آیات ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں پر سکینہ کا نازل ہونا فتح مبین کا اہم سبب قرار دے رہا ہے، جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو اور اسلام کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ اس بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام رضوان اللہ سے لی گئی تھی۔ قریش کے لوگ بار بار یہ کوشش کر رہے تھے کہ چپکے سے چھاپا مار کر صحابہ اکرام کو اشتعال دلائیں اور لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے، مگر ہر بار صحابہ کا ضبط و صبر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و فراست نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ جب آپ کو خواب میں اشارہ الہی ہوا کہ آپ عمرہ کے لیے مکہ جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ کیا، مگر قریش جو تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ آپ جو ہے وہ مکے میں داخل ہوں اور عمرہ کریں، اور وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ لڑائی پر آمادہ کر کے کہیں کہ یہ لڑنے نہیں آئے، بلکہ یہ لڑنے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد جو تھی وہ مسلمانوں کی، اور آخر میں قریش نے جو تھے مختلف سفیر جو تھے وہ بھیجتے رہے اور کہ آپ کو منع کریں کہ آپ مکہ میں داخل نہ ہو اور عمرے سے باز آ جائیں۔ آخر میں قریش کے جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی، انتہائی سینئر ڈپلومیٹ جو تھا، وہ بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کو روکا کہ آپ اس بار عمرہ نہ کریں، اور یہ جو آپ اپنے ساتھ 1400 صحابہ لائے ہیں، اگر جنگ ہو گئی تو سب سے پہلے یہی جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت طیش آیا، اور آپ نے اس سے پہلی اور آخری سخت گالی دی۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابوبکر ہیں۔ کہا اگر ابوبکر کا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں اس کو اس گالی کا جواب جو تھا نا آج دیتا۔ پھر اس نے واپس جا کر کفار مکہ کو بتایا کہ میں ہرقل کے دربار میں بھی گیا، میں نے کسریٰ کے بھی دربار دیکھے، میں نے جاشی کے بھی دربار میں گیا، مگر جو محبت، تعظیم، احترام میں نے محمد کے لیے محمد کے ساتھیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ اجمعین، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ اے عمر، تم جا کر کفار مکہ سے بات کرو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میرا تو کوئی گھر کا قبیلہ جو ہے وہ جو کوئی فرد جو ہے وہ مکہ میں نہیں رہتا۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ان کا سارا خاندان جو ہے وہ مکہ میں رہتے ہیں، آپ انہیں بھیج دیں سفیر بنا کر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ تو کفار مکہ نے آپ کی بہت آؤ بھگت کی، اور آپ کو تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ طواف بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے طواف کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں نبی مکرم سے پہلے طواف نہیں کر سکتا، اور پھر انہوں نے ہیلے بہانے سے ان کو اپنے پاس روکے رکھا کہ گفتگو جو ہے شاید یہ ہماری بات جو ہے وہ مان جائیں، اور ادھر یہ خبر جو تھی وہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور ایک درخت کے سائے کے تلے میں جو تھے وہ آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے جو تھی 1400 صحابہ کے ساتھ جو تھی وہ بیعت لی۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے سپورٹ دے رہے تھے کہ 1400 آدمیوں کے بیعت لینے سے آپ کا دست مبارک جو ہے وہ تھک نہ جائے، اور اس کو بیعت
الموت، یعنی کہ انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم مرنے کے بعد ہی جائیں گے یہاں سے، ہم عثمان کے قتل کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیں گے، ہم یہاں سے ہرگز ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑیں گے۔ لیکن قرآن نے اس بیت کو بیت رضوان کے نام سے جو ہے وہ بیت رضوان کہا ہے، اور یہ ہے وہ آیت نمبر 18، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں جو تھی ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اور ان کے سینوں پر، ان کے دل پر ایک سکینہ نازل فرمائی، اور اللہ جان گیا جو ان کے دلوں میں محبت اور جو احترام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قریب کی فتح کی خوشخبری بھی دی۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عروہ بن مسعود بن ثقف، اس کے بعد سہیل بن عمرو کے ساتھ، جو ایک اور انتہائی تیز اور ترار تھا، شرائط صلح نامہ کی لکھنے کے لیے جو تھا وہ آپ کے پاس آیا۔ جب شرائط لکھی جا رہی تھیں تو وہ شرائط ایسی تھیں جو مسلمانوں کے لیے سخت ناگوار تھیں، اور وہ توہین آمیز سمجھ رہے تھے۔ تو جب پہلی شرط تو یہ تھی کہ اسی وقت اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دیں، سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں اور واپس چلے جائیں۔ اگلے سال آئیں انہی دنوں میں، 3 دن کے لیے آئیں گے، ہم مکہ چھوڑ دیں گے، ہم پہاڑیوں پر چلے جائیں گے، اور آپ جو ہے آرام سے جو ہے وہ عمرہ کر لینا۔ اس پر جو تھے مسلمان جو تھے وہ سخت رنجیدہ ہوئے، کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور احرام میں تھے، جہاں قربانی کے جانور 700 جانور اونٹ جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کا پورا لشکر سخت پریشانی اور غم کی حالت میں تھا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا کفار مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخر ہم دین کے معاملے میں اتنی ذلت کیوں اٹھائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ بات کر رہے تھے، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسکرا کر بات کا جواب دے رہے تھے۔ کہا، اے عمر، میں جو کر رہا ہوں میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے اللہ میاں حکم دے رہا۔ آپ سے صبر نہ ہوا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو بھی یہی سوالات دہرائے۔ تو آپ نے کہا، اے عمر، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں کبھی ضائع نہ کرے گا، نبی کے دامن سے جڑے رہو۔ جب شرائط لکھی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ شرائط لکھو۔ جب آپ نے کہا بسم اللہ لکھو تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے، لکھو بسمک اللہم، اللہ کے نام سے۔ پھر آپ نے کہا لکھو من محمد الرسول اللہ۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ رسول اللہ جو ہے وہ میں نہیں لکھوں گا، رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہوتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے، آپ اپنی کنیت لکھوائیں محمد بن عبداللہ۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نہیں کاٹوں گا۔ تو پھر آپ نے خود جو تھا وہ رسول اللہ کا جو لفظ جو تھے وہ مٹا دیے، اور اب جب جو مسلمان تھے جب وہ یہ چیزیں سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو ان پر شدید جو تھا وہ غم کی کیفیت جو تھی طاری تھی۔ کسی کی نظر اتنی دور رس نہ تھی، اور کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس صلح کے نتیجے میں انہیں کتنی عظیم فتح ملنے والی ہے۔
انہیں کتنی خیر کثیر اللہ کی جانب سے ملنے والی ہے۔ مگر اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یعنی جیسا مدبر بالغ النظر، وہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کبھی میرے دل میں شک نے راہ نہ لی، مگر اس موقع پر شرائط ایسی تھیں کہ میں بھی محفوظ نہ رہ سکا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدتوں صدقات دیتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، تاکہ اللہ آپ کی اس گستاخی کو معاف کرے جو صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ سے شان رسالت میں ہو گئی تھی۔ اور یعنی کیفیت ایسی تھی غم کی کہ کوئی شخص بھی جو تھا وہ یہ جان نہیں رہا تھا کہ یہ شرائط کس حال میں جو ہیں وہ کیوں ایسی لی جا رہی ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول وہی کر رہا تھا جو اللہ نے حکم دیا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ نے کہا احرام کھول دو اور قربانی کے جانور کر دو، تو آپ بھی اتنے غم کی کیفیت میں تھے کہ آپ نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ یعنی ہر شخص جو تھا وہ اتنی غم کی کیفیت میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم جو تھا وہ قرار دیا۔ اور جب آپ یعنی جب یہ قافلہ جو تھا تمام 1400 صحابہ اپنے آپ کو ذلت میں توہین آمیز جو شرائط تھی سمجھتے ہوئے واپس جا رہا تھا کہ ہم ناکام بغیر عمرے کے جا رہے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تھی یہ صورت فتح جو تھی وہ نازل فرمائی، اور اس کو کہا فتح مبین۔ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ نے ہیلپ کی ہے وتھ مائٹی ہیلپ، کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی مدد، اور وہ مغانمہ کثیرۃ یاخذونہا، اور اللہ تمہیں اتنی غنیمت اور اتنی نعمتیں دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو تھا وہ اسلامی ریاست کا وجود جو تھا وہ کفار مکہ نے قبول کر لیا کہ یہ ایک ریاست ہے، اور نبی اس کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں۔ اسلام کو اور دین کو انہوں نے جو تھا قبول کیا، اور 19 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہ ہوئے جتنے صلح حدیبیہ کی صلح کے بعد جو تھے وہ لوگ تیزی سے مسلمان ہوئے، اور اور فوراً ہی فتح خیبر جو تھا وہ اللہ کی غیبی مدد سے جو تھا وہ فتح ہو گیا، اور اس قدر مال غنیمت تھا، اور یہودی اتنے امیر تھے، کھجوروں کے اس قدر ذخیرے پنیر مکھن کہ جو ہمارے جو مہاجر تھے، جن انصار بھائیوں نے انہیں کھجوروں کے درخت جو تھے وہ دے دیے تھے، تو انہوں نے ان کے کھجوروں کے درخت واپس کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مال غنیمت اور خوشحالی جو تھی عطا کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کہہ دیا تھا کہ اب کفار مکہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم جو ہے انشاءاللہ جو ہے ان پر حملہ کریں گے، اور اس کے بعد فتح مکہ جو تھا وہ فتح مکہ ہو گیا، اور کوئی کافر جو تھا وہ مسلمان ہونے کی صورت ہی میں مکہ میں رہ سکتا تھا۔ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ان دا مکہ، اور یہ تھی وہ فتح مبین۔ انشاءاللہ جو اس کی چھٹی آیت نمبر 6 جو ہے وہ صورت فتح کی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت، ان کی عظمت اور صحابہ کرام کی عظمت اور بزرگی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کی ہے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔